تو پیارا مدینہ، وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ محترم ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سے ایف جی این چینل کا بڑا ہی پیارا اور خوبصورت سا پروگرام لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروگرام ہے یاد حرمین۔ جی ہاں، الحمدللہ آج حرمین طیبین کی مبارک یادوں سے، پرکیف یادوں سے اس پروگرام کو سجایا جائے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ شروع سے لے کے آخر تک ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے رہیں، انشاءاللہ بہت ہی لطف و سرور آنے والا ہے۔ اور آج بات ہونی ہے اس مبارک سفر کی۔ ناظرین، واقعی میں آپ نے کئی سارے اسفار زندگی میں کیے ہوں گے، کئی سارے ٹریولز جو ہے وہ زندگی میں کیے ہوں گے، لیکن آج ہم بات کریں گے ایک ایسے سفر کی کہ جس کی بنیاد عشق ہوتی ہے، جس کی بنیاد جو ہے وہ انسان سکون کے لیے، عبادت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اس سفر کو اختیار کرتا ہے۔ اور عشق بھرے انداز میں جب وہ سفر ہوتا ہے تو انسان کی قسمت کی معراج ہوتی ہے اگر انسان کو اس سفر پر بلایا جاتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں مکہ مکرمہ زہد اللہ شرفم و تعظیمہ کی طرف جانا، مدینہ منورہ کی زیارتیں کرنا، وہاں پر حاضریاں دینا واقعی میں بڑی قسمت کی بات ہے۔ اور ہر مسلمان کے دل کی یہ تمنا ہوا کرتی ہے کہ وہ بار بار با ادب با ذوق مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حاضری سے جو ہے وہ سعادت مند ہوتا رہے، فیض یاب ہوتا رہے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مبارک جگہوں کی زیارتیں ہمیں نصیب فرمائے، یہاں پر بار بار با ادب حاضریاں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، آج یہ جو بات ہونی ہے وہ مکہ مکرمہ کی ہونی ہے، آج بات ہونی ہے مدینہ منورہ کی ہونی ہے، جو ہمارے عشق اور عقیدت کی ایک عشق اور عقیدت کا مرکز ہے، بنیاد ہے۔ یوں کہا جائے کہ ہر عاشق رسول کا دل اس کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اور شاعر نے بھی بڑی پیاری بات کہی، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس تمناؤں کے ساتھ، ان آرزوؤں کے ساتھ، ان التجاؤں کے ساتھ ہم اس پروگرام کے اندر شرکت کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری یہ تمنائیں، یہ آرزوئیں، التجائیں ایک دن ضرور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی، اور ہم اپنے آپ کو گنبد خضرا کے سامنے مؤدبانہ مخلصانہ کھڑے ہوئے ضرور پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ تو ناظرین اکرام، باقاعدہ پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں اور ایک درود پاک کی فضیلت ہم اپنے اس پروگرام کے اندر شامل کرتے ہیں۔ درود پاک کا واقعہ بھی بڑا پیارا ہے، میں انشاءاللہ واقعے کی صورت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آخر درود پاک انسان کو کہاں کہاں کام دے رہا ہوتا ہے۔ اور یہ واقعہ بھی حاجیوں سے ریلیٹڈ ہے، اور آج بھی اب تک بھی کئی سارے حجاج کرام جو ہے ان کے قافلے روا دوا ہو گئے ہوں گے۔ اور واقعہ یوں ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دوران طواف ایک شخص کو دیکھا، وہ طواف کر رہا تھا اور اپنے ہر قدم پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا جا رہا تھا۔ آپ نے بڑی حیرت کے ساتھ اس سے پوچھا کہ اے بھائی، تم سبحان اللہ نہیں کہتے، تم لا الہ الا اللہ نہیں کہتے، دیگر اوراد و وظائف نہیں کرتے، صرف درود پاک کی کثرت کر رہے ہو، آخر اس کے اندر کیا راز ہے؟ اس شخص نے جب یہ سوال سنا تو وہ کہنے لگا کہ مجھے معاف کیجئے، اگر آپ اجنبی نہ ہوتے تو میں اپنے اس راز کی خبر آپ کو کبھی نہ دیتا۔ راز کی بات یہ ہے اصل میں کہ حج کے ارادے سے میں اور میرے والد گرامی حج کے ارادے سے نکلے تھے، اور راستے میں میرے والد گرامی جو ہے وہ بیمار ہو گئے، بہت زیادہ بیمار ہوئے، اور ان کا جو چہرہ تھا وہ بلیک ہونے لگا، آنکھیں جو ہے وہ نیلی ہونے لگیں، پیٹ پھول گیا۔ یہ کیفیت جو ہے وہ میرے والد محترم کی بننے لگی، اور میں نے جب اپنے والد محترم کی یہ کیفیت دیکھی تو مجھ سے رہا نہیں گیا، اور میرے آنکھوں کے اندر آنسوؤں کا سیلاب آ گیا۔ وہ اپنی کیفیت کو بیان کر رہے تھے کہ آخر یہی معاملہ میرے ساتھ ہوا، اور میں اللہ کی بارگاہ میں گریہ و وزاری کرنے لگا، دعائیں کرنے لگا۔ اتنے میں اچانک سے مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا، میں سو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب سویا تو خواب کے اندر میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ایسا شخص آتا ہے کہ جس سے زیادہ خوبصورت اور جس سے زیادہ صاف ستھرے لباس والا شخص میں نے آج تک نہ دیکھا تھا۔
بہت زیادہ حسین و جمیل اور بہت زیادہ خوبصورت لباس میں ملبوس وہ شخص آتا ہے اور میرے والد محترم کے قریب وہ ذات تشریف لاتی ہے اور ان کے چہرے سے چادر ہٹا کر اپنا دست مبارک ان کے چہرے پر پھیرتی ہے۔ سبحان اللہ، اس شخصیت کا ہاتھ پھیرنا تھا کہ میرے والد محترم کا جو پیٹ بھرا ہوا تھا، پھولا ہوا تھا، وہ صحیح ہو جاتا ہے، ان کے چہرے پر نور آ جاتا ہے۔ وہ شخص کہتے ہیں کہ جب یہ بات میں نے ان سے کہی اور کہنے کے بعد کہا کہ جب وہ ذات یہ کام کرنے کے بعد واپس جانے لگی تو میں نے ان کے دامن کو پکڑ لیا اور مگریہ وزاری کرتے ہوئے عرض کرنے لگا، یا سیدی آپ کون ہیں؟ اب بتا تو جائیں کہ آپ آخر ہیں کون؟ تو وہ ذات کہنے لگی کہ میں تمہارا رسول محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوں، میں وہی ہوں کہ جس کی محبت کے بغیر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، میں تمہارا جو ہے وہ نبی ہوں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ اور فرمایا کہ یہ شخص یعنی آپ کے والد محترم بہت گناہ گار تھے، کئی سارے گناہوں میں یہ مبتلا تھے، لیکن یہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، جب اس بیماری میں یہ مبتلا ہوا تو مجھ سے فریاد کی، اور بے شک مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا اپنی فریاد کو ضرور پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اور ناظرین کرام، واقعی میں پریشانیاں ہوتی ہیں، تکلیف سے انسان گزر رہا ہوتا ہے، مصیبتوں آلام کے پہاڑ انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں، لیکن درود پاک وہ کام کرتی ہے کہ انسان کی تمام پریشانیاں دور ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو ہمیں کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، گر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ناظرین اکرام، حج سے ریلیٹڈ یہ واقعہ تھا، اور اس انداز میں حجاج اکرام کی جو ہے وہ مدد بھی کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنے شب و روز کا یہ معمول بنانا چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیں۔ اور آخر میں آج بات ہو رہی ہے اس سفر کی جو بڑا مبارک سفر ہے کعبہ شریف کی طرف، مکہ مکرمہ زہادہ اللہ شرفا و تعظیمہ، مدینہ منورہ کی طرف بندہ سفر کرتا ہے تو کس انداز میں سفر کرتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا، رہیں ان کے جلوے بسے ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ۔ تو انشاءاللہ مدینہ شریف کے فضائل پر بھی کلام کریں گے، مدینہ شریف سے جو عشق ہوتا ہے آخر بزرگوں کا کیا انداز رہا ہے اور ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے، ڈیٹیل سے ہم کلام کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ پروگرام کے اندر تشریف فرما ہے بڑے ہی پیارے مکرم مہمان مولانا فضل حق مدنی صاحب۔ کیسے ہیں فضل حق بھائی؟ اللہ پاک کیسا، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی مسکراہٹوں کو دوام بخشے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بڑے ہی پیارے ثناخواں کلام سنانے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مولانا ندیم مدنی صاحب۔ کیسے ندیم بھائی؟ خیریت؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ بڑا پیارا پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ ہم کلام سنیں گے، تو سب سے پہلے ہم کلام سے ہی اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور ایک کلام کو پروگرام کے اندر شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا، قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا، مجھ کو بھی درے پاک پہ بلوا یہ آقا، مجھ کو بھی درے پاک پہ بلوا یہ آقا،
وزن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو۔ پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا۔ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا۔ سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، مجھ کو بھی درے پاک پہ بلوائی آقا، آقا مجھ کو بھی درے پاک پہ بلوائی آقا۔ سینے میں ہوں کعبہ تو بسے دل میں مدینہ، آقا سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ، آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا، آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا۔ بیتاب بے چین ہوں دیدار کی خاطر آقا، بیتاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر، میرے خواب میں آ جائیے آقا، للہ میرے خواب میں آ جائیے آقا، میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں،
میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ للہ میرے خواب میں آ جائیے آقا للہ میرے خواب میں آ جائیے آقا مجرم کو لیے جاتے ہیں اب سوئے جہنم آقا مجرم کو لیے جاتے ہیں اب سوئے جہنم شفاعت میری فرمائیے آقا للہ شفاعت میری فرمائیے آقا اے شافع امم شہ زیجاہ خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر دریا کا جوش نانا بیڑا نانا خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر مجرم عدالت میں لائے ہیں تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر مانا کہ سخت مجرموں ناکارہ ہے گدا تیرا ہی تو ہے بندائے درگاہ لے خبر للہ ہر شفاعت میری فرمائیے آقا للہ ہر شفاعت میری فرمائیے آقا عطار پیاشا ہے مدینہ ہو عنایت آقا عطار پیاشا ہے مدینہ ہو عنایت دل آ کے بسا جائیے آقا ویرا نئے دل آ کے بسا جائیے آقا قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا واقعی میں انسان کی قسمت کی معراج ہوتی ہے جب بندہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر حاضری دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وہ قسمت کی معراج ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اور واقعی میں جب بندہ حضور کے روضے کی زیارت کرتا ہے، آپ دیکھیں نا حدیث شریف میں فرما دیا گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرما دیا کہ من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میری قبر انور کی زیارت کی، کچھ اور کام نہیں، صرف دیکھا،
کوئی بڑا عبادت کا معاملہ نہیں، کہیں تلاوتیں نہیں، کہیں جو ہے وہ نوافل کی کثرت نہیں، بس دیکھنا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کو دیکھنا ہے تو فضیلت کیا ملنی ہے۔ حضور فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں کتنا پیارا کام ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، اور واقعی میں نصیب والوں کا حصہ ہے۔ کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ جاتے جاتے ہم نے دیکھا ہے کہ جاتے جاتے جو ہے وہ کبھی کبھی کچھ ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ بندہ رک جاتا ہے، سب چیزیں ہوتی ہیں، اسباب ہوتے ہیں، پاسپورٹ ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بندہ نہیں جا پا رہا ہوتا۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو بلایا نہیں جا رہا ہوتا۔ جس کو بلایا جاتا ہے اس کے پاس اسباب ہو یا نہ ہو، اسباب فوری طور پر بنا دیے جاتے ہیں۔ تو کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ جو مدینے کو جا رہے ہیں انہیں واقعی میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلایا ہے، اس لیے مدینے کو جا رہے ہیں۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اور واقعی میں اس کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بندے کے دل میں عشق ہونا چاہیے، ویسی تڑپ ہونی چاہیے، ویسی وارفتگی ہونی چاہیے، ویسی محبت ہونی چاہیے۔ آج ہم جو ہے وہ حضور کے نام پر نعرے تو بہت لگاتے ہیں کہ حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے، واقعی میں لگانا بھی چاہیے، بولنا بھی چاہیے، لیکن عملی میدان میں کہاں تک ہیں وہ عشق ہمارا، کہاں تک جو ہے وہ کارساز ہے، کہاں تک ہم اس عشق کی دلیل بن رہے ہیں اپنے عمل کے ذریعے، وہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور ہمارا ایمان، ہمارا عشق، ہماری محبت کہیں کمزور تو نہیں، تو بندے کو اپنا عشق بڑھانا چاہیے۔ میں بڑھوں گا فضل حق بھائی کی طرف۔ تو فضل حق بھائی سب سے پہلے تو یہی فرمائیے گا کہ زیارت حرمین طیبین یہ ہر مسلمان کا جو ہے وہ خواب ہوتا ہے، اور آرزو بھی ہوتی ہے، دل کی تمنا بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے عشق کا کیا اہم کردار ہوتا ہے اور بزرگوں کا کیا انداز رہا ہے عشق مدینہ کے حوالے سے، کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعظم بھائی، دنیا میں ایک ہی ایسی بستی ہے جو زخمی دلوں پر جہاں پر جا کر مرہم لگتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ایک ہی ایسی بستی ہے جہاں کی ہوائیں روح کو سکون اور آنکھوں کو منور کر دیتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسی بستی جس سے خود نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ کیا بات ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کہیں باہر تشریف لے جاتے اور جب دوبارہ اس بستی میں داخل ہوتے تھے تو ظاہر ہے اونٹ اور گھوڑوں پر سوار ہوتے تھے، تو جو خاک تھی وہ اڑتی تھی، کیا بات ہے۔ اور صحابہ کرام اپنے چہروں کو اس خاک سے، یعنی خاک چہرے پر وہ ڈسٹ جو ہے وہ چہرے پر نہ آئے اس لیے کپڑا رکھتے تھے۔ کپڑا رکھتے تھے۔ تو نبی پاک فرماتے تھے چہروں سے کپڑوں کو ہٹاؤ، بے شک یہ بستی جس کی میں بات کر رہا ہوں یعنی مدینۃ المنورہ زاہد اللہ شرفم و تعظیمہ، میرے آقا فرماتے تھے کہ چہروں سے کپڑوں کو ہٹاؤ، مدینے کی مٹی میں شفا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان یہی چیز عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مدینے کی مٹی میں شفا ہے۔ اگر کسی کو کوڑ کا مرض ہو جائے، ابھی تک سائنس جو ہے وہ کوڑ کے مرض کی کوئی ایسی دوا ایجاد نہ کر سکی ہے کہ اس دوا کو کھا لیا جائے، اس دوا کو لگا لیا جائے اور مکمل طریقے سے شفا حاصل ہو جائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ لیکن عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر کسی کو کوڑ کا مرض ہو جائے تو مدینہ جائے، خاک مدینہ اپنے کوڑ پر مرے، اسے شفا مل جائے گی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں یہاں پہ یہ سوال بھی کرنا چاہوں گا ناظرین کہ آپ دکھا دیں، آپ چاہیں پوری دنیا کا دورہ کریں، کوئی ایک ایسا شہر دکھا دیں مدینہ شریف کے علاوہ کہ جس کی خاک میں شفا ہو، یعنی کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اچھا، کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے نا کہ بندہ جو ہے نا وہ کہیں کہیں جانا پسند کرتا ہے، خوبصورت نظارے ہوتے ہیں تو وہاں پر جانا پسند کر رہا ہوتا ہے، وہاں پر زندگی کے کچھ لطف اندوز لمحات گزارنے کے لیے بندہ جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ مدینہ شریف ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر فرمایا گیا کہ جس سے استطاعت ہو وہ مدینے میں مرے، مدینے میں مرے، یعنی جینا تو دور کی بات ہے، مدینے میں مرنے کی خواہش اور مرنے کی تمنا جو ہے نبی
پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یوں ملتا ہے کہ جس سے استطاعت ہو جس سے بن پڑے تو وہ مدینے کے اندر مرے، کیونکہ جو مدینے کے اندر مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، شفاعت نگر کی ہے۔ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ وہ شعراں پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، سبحان اللہ۔ پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا۔ سبحان اللہ۔ جب مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کا سفر ہوتا ہے، یا ڈائریکٹلی جو لوگ مدینہ شریف ایئرپورٹ پر اتر کے پھر دربار رسالت میں حاضری کے لیے جاتے ہیں، وہ جو کیفیات ہوتی ہیں، وہ جو عقیدت و محبت سے بھری ہوئی جو حالت ہوتی ہے، جو کیفیت ہوتی ہے، میرے امام نے گویا کہ پورے کلام میں اس کیفیت کو ذکر کیا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلیں دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں ہاں رہے مدینہ، اللہ اکبر، ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل، ذرا تو جاگ او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم سر کی ہے۔ کیسا ادب بتایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ اب وہ جب بندہ مدینۃ المنورہ میں مسجد نبوی میں کھڑا ہوا ہے، گنبد شریف سامنے ہے، اب اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محبوب رب عرش ہے اسی سبز قبے میں، محبوب رب عرش ہے اسی سبز قبے میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب بات عشق مدینہ کی چل رہی ہو اور سوال یہ ہو رہا ہو کہ بزرگوں کا عشق مدینہ کیا بات کس انداز کا ہے، اور اس وقت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اگر ذکر نہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ عشق کی بات ادھوری رہ جاتی ہے، عشق کی بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب دوسرا سفر حج تھا تو میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکۃ المکرمہ میں تھے، اور اب حج کرنے کے بعد مدینۃ المنورہ جانے کا ارادہ تھا۔ اس دوران آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طبیعت جو ہے نا وہ کچھ خراب ہوئی، طبیعت بگڑ گئی۔ طبیعت بتائی جاتی ہے کہ اس انداز میں ہو گئی تھی کہ خود حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے آپ اٹھ بھی نہ سکتے تھے۔ اب علماء حرمین آپ کے ساتھ تھے، تو علماء حرمین نے کہا کہ حضور ایک کام کیجئے، ابھی فی الوقت آپ مدینہ شریف نہ جائیں، اچھا آپ جو ہے اپنے وطن ہندوستان دوبارہ لوٹ جائیے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں، میں تو مدینے جاؤں گا۔ کیا بات، اور جو حج بھی ہوا ہے وہ مدینے جانے کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں یہاں پر، اس واقعے کو روک کر، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مخصوص ایام میں، جو حج کے مخصوص ایام ہیں، ان دنوں میں میدان عرفات میں تھے۔ اچھا، اب ظاہر ہے اگر ان دنوں میں کوئی میدان عرفات میں رہے، مینا میں رہے، تو ظاہر ہے وہ حج کرنے کے ارادے سے وہاں پر ہیں۔ صحیح۔ اب اس ٹائم پہ یہ سوال کر لینا کہ حضور اس وقت آپ یہاں کیسے، تو میرے خیال سے یہ سوال فضول ہے۔ تو کسی بزرگ سے کسی نوجوان نے پوچھا کہ حضور آپ اس وقت میں یہاں کیسے، تو بزرگ نے کیا عشق سے لبریز جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ارادہ تو مدینہ شریف جانے کا تھا، ارادہ تو حضور کے قدموں میں حاضری کا تھا۔ اب جب مدینہ جا رہا تھا تو سوچا حج کرتا ہوا ہی چلوں۔ کیا ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل الاصول حاضری اس پاک در کی ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل اصول حاضری اس پاک در کی ہے، اصل الاصول حاضری اس پاک در کی ہے، اس پاک در کی ہے۔
اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ نہیں مجھے مدینہ شریف تو جانا ہے. علماء حرمین نے کہا کہ حضور ایک کام کریں, آپ جو ہے ہند تشریف لے جائیں, آپ کا جب علاج ہو جائے گا, آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی, آپ دوبارہ حاضری کے لیے تشریف لے آئیے گا, ابھی آپ نہ جائیں, ابھی آپ کی طبیعت ایسی نہیں ہے کہ آپ مدینہ شریف جائیں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث پاک پیش کی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے حج کیا اور ہمارے دربار پر حاضری نہ دی اس نے جفا کی. اللہ اکبر اللہ. جب علماء حرمین نے اس چیز کو سنا تو وہ بھی علماء تھے, انہوں نے جواب دیا کہ حضور آپ اس سے پہلے ایک مرتبہ حج کر چکے ہیں, اور اس سے پہلے جب حج کیا تھا تو حضور کے دربار میں بھی آپ نے حاضری دے دی ہے. اچھا, لہٰذا اب اگر آپ جو ہے آپ مدینہ شریف نہیں جاتے ہیں تو اس حدیث کے مصداق آپ نہیں بنیں گے. اچھا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جلال بھری کیفیت میں فرمایا, آپ نے فرمایا میرے نزدیک اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی 100 مرتبہ حج کرے اور ایک مرتبہ حضور کے دربار میں حاضری دے. کیا بات. میرے نزدیک اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی 100 مرتبہ حج کرتا ہے تو حضور کے دربار میں بھی 100 مرتبہ حاضری دے. کیا بات ہے, کیا بات, سبحان اللہ. اب یہ مکالمہ ہوا, پھر اس کے بعد علماء حرمین نے ساتھ لیا اعلیٰ حضرت کو, یا اعلیٰ حضرت نے علماء حرمین کو ساتھ لیا, گویا کہ اب یہ قافلہ جو ہے مدینہ المنورہ کی طرف مکہ معظمہ سے روانہ ہوا. کیا بات. جب مدینہ المنورہ پہنچے نا, اور مدینہ المنورہ کی وہ پاکیزہ ہوائیں جس میں شفا ہے, وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جب بدن سے لگی, اعلیٰ حضرت کے بدن نے ان ہواؤں کو جب چوما تو گویا کہ اعلیٰ حضرت کی طبیعت جو ہے وہ بحال ہوئی. یہ کوئی عام بیمار نہیں تھے, یہ بیمار مدینہ تھے. سبحان اللہ. اور جب اعلیٰ حضرت مدینہ المنورہ پہنچے, اب پہنچنے کے بعد جب دن گزرنے لگے, بظاہر اب وہ دن آ گئے جن دنوں میں مدینہ چھوڑنا ہوتا ہے. اب رخصتی کے دن قریب آ گئے. وہ شعر ہے نا, طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے, کیا بات. ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل گئی. اللہ اکبر. اب یہ تو اعلیٰ حضرت ہے نا, یہ وہ شخصیت ہے جن کے کلام کو پڑھ کر, جن کی کتابوں کو پڑھ کر ہم لوگوں کے دل میں عشق مدینہ بیدار ہوا ہے. اب ان کے عشق کا عالم کیا ہوگا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب روضہ رسول کے قریب حاضر ہوتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اور اب حضور سے التجائے کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, میں ظاہری آنکھوں سے آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. یہ عشق کا معیار تھا. ہم اپنی دعاؤں میں دعا کرتے ہیں, اللہ مالک کریم ہم حضور کو خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن یہ اعلیٰ حضرت کا عشق تھا, اور یہ عقیدہ تھا میرے رضا کا کہ میرے حضور آج بھی چاہیں تو ظاہری طور پر اپنا دیدار کروا سکتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اب حضور اعلیٰ حضرت کے دل میں یہ آیا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری طور پر دیدار کرنا ہے, ماتھے کی نگاہوں سے دیدار کرنا ہے. اس دوران یہ خیالات ہی چل رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم کو اٹھایا, اور پھر جو نعت پاک اعلیٰ حضرت نے لکھی, اعلیٰ حضرت کیا خوب لکھتے ہیں, وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے جو مقطع لکھا ہے نا, اور اس میں جو اپنی عاجزی پیش کیا اعلیٰ حضرت, اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی گویا کس طریقے کا ماحول بنا ہوگا کہ میں کس جگہ پر حاضر ہوں اور کس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں, اور ظاہری طور پر دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. یعنی وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے, وہ حسینوں میں حسی ایسے کہ سید الانبیاء ٹھہرے. یعنی وہ امام الانبیاء ہیں, امام الاسفیاء ہیں, مخبر اخبار ماضیہ ہیں, قائد فوج اسلام ہیں. میں ان کا ظاہری طور پر دیدار کرنا چاہتا ہوں. مقطع میں جو اعلیٰ حضرت نے, اللہ اکبر. ہم تو یعنی ہماری زبان تھوڑی لڑکھڑاتی ہے کہ ہم اس جملے کو حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے لیے کیسے. اعلیٰ حضرت خود یعنی اس دربار میں حاضر اور مقطع میں لکھتے ہیں, اللہ اکبر. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں, تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں, اور میں کہتا ہوں کہ کوئی کیوں نہ پوچھے تیری بات رضا, تیرے شیدا ہزار پھرتے ہیں. اللہ اکبر. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ
سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ یہ کلام اعلیٰ حضرت نے لکھنا تھا، اس کلام کو پڑھنا تھا، اتنا تھا کہ اعلیٰ حضرت ظاہری طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ حضرت کو ظاہری طور پر اپنا دیدار کرا دیتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور آپ فرماتے تھے اپنے کلام کے اندر، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور واقعی میں ناظرین اکرام کیسا عشق ہوگا، اور لوگ تو شاعریاں کرتے ہی ہیں، کلام لکھتے ہی ہیں، لیکن ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کے بعد حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے کس عقیدت اور کس شوق کے ساتھ اس شعر کو لکھا ہوگا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، عظیم المرتبت، کنز الکرامت، جبل استقامت، صاحب رشد و ہدایت، حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شاعری اتنی مقبول ہوئی کہ کئی سارے عشاقان رسول، الحمدللہ آج بھی عشاقان رسول کی عشق میں مزید اضافہ کرنے کے لیے لوگ اعلیٰ حضرت کی شاعری جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پڑھنا بھی چاہیے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہدایت بخشش اٹھا کر تو دیکھیں، تو آپ کو ہر دوسرے تیسرے شعر کے اندر جو ہے وہ عشق رسول کی جو لڑیاں حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے پروئی ہیں، بڑے خوبصورت انداز میں آپ کو ملیں گی۔ واقعی میں یہ ہوتے ہیں حقیقت میں عاشق مدینہ، عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جن کے نس نس میں عشق رسول ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ یہ مزہ ہی، اس درد میں مزہ ہی ایسا ہے کہ بندہ دوا کے ناز نخرے کیوں اٹھائے، اس درد میں ہی انسان جیتا رہے تو اس کی زندگی جو ہے وہ لطف و سرور کے اندر گزرتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی عشق رسول جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی مدینہ شریف کے فضائل پر، انشاءاللہ بڑھیں گے مدینہ شریف کے فضائل کی طرف بھی۔ میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں کہ اس ارض مقدس، اس زمین مقدس کی کیا شان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حضور فرماتے ہیں کہ مدینے میں نہ کوئی گھاٹی نہ کوئی راستہ ایسا ہے مگر اس پر 2 فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دکھا دیں ایسا کوئی شہر کہ جس کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہوں۔ الحمدللہ یہ وہ مبارک شہر ہے، اور اس کی جو تاریخ ہے اس کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ مدینہ شریف میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک ذات موجود ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے جو مدینے کا حال تھا اس کو یثرب کہا جاتا تھا، بیماریوں کا گڑھ کہا جاتا تھا، کوئی بھی وہاں جاتا تھا تو پھر بیمار ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن آج حال یہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں، کوئی کتنا بھی بڑا بیمار ہو وہاں جاتا ہے تو شفا یاب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ارض مقدس مدینہ شریف کی با ادب با ذوق حاضری نصیب فرمائے۔ مزید ہم چڑھیں گے مدینہ شریف کی فضائل کی طرف، کیا فرمائیں گے فضل حق بھائی؟ مدینۃ المنورہ کی یوں تو بہت سے فضائل ہیں۔ ایک بہت بڑے مفتی صاحب گزرے ہیں، محدث اعظم حضرت قبلہ مفتی محمد سردار احمد صاحب۔ ان کا ایک میں چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا، اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک جو کہ ابھی آپ نے بیان فرمائی تو اس کو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو مدینے میں مرنے کی استطاعت رکھتا ہے، کیا بات ہے، اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں مرے، سبحان اللہ، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں کیا گا۔ بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ حدیث پاک مفتی سردار احمد صاحب نے بھی سن رکھی تھی۔ مفتی سردار احمد صاحب کا جب آخری حج تھا تو آپ
جب رخصت ہونے والے تھے مدینہ شریف سے، جنت البقیع کی طرف آپ حاضر ہوئے. جنت البقیع سے گنبد خضرا ڈائریکٹ نظر آتا ہے، بیچ میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس سے گنبد خضرا دیکھنے میں کسی عاشق کو کچھ رکاوٹ پیدا ہو. تو آپ جنت البقیع کی طرف تھے اور آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کو دیکھ کر عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ہے کہ جس سے ہو سکے مدینے میں مرے. لیکن آقا میرے اندر یہ استطاعت نہیں، میرے اندر یہ طاقت نہیں کہ میں خود سے چاہوں اور مدینے میں مر جاؤں. آپ نے اپنے کچھ ناخون لیے، اپنی کھال کا کچھ حصہ لیا، اپنے چند بال لیے اور اسے جنت البقیع میں دفن کیا. کیا بات. اور اس کے بعد پھر حضور کے گنبد کی طرف دیکھ کر آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے آگے فرمایا ہے کہ جس سے ہو سکے مدینے میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کرواؤں گا. آقا یہ جو اہل بقیع ہیں، یہ جب کل قیامت کے دن آپ تشریف لائیں گے، آپ کے ساتھ شیخین ہوں گے، اہل بقیع اٹھ رہے ہوں گے، تو کہیں نہ کہیں سردار احمد کی یہ بال بھی اٹھیں گے، کہیں نہ کہیں یہ کھال کے کچھ ذرات بھی اٹھیں گے، کہیں نہ کہیں یہ جو ناخون ہیں وہ بھی اٹھیں گے. ان کو دیکھ کر حضور میری یاد آپ کو آئے گی. تو حضور اپنے سردار احمد کو بھول نہ جانا، سردار احمد کی بھی شفاعت کروا دینا. کیا بات ہے. میں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی مدینے میں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی مدینے میں، بقیع پاک میں بن جا تربت یا رسول اللہ، بقیع پاک میں بن جا تربت یا رسول اللہ. بولا مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں، آقا مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں، بدل میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ. بلا لو پھر مجھے شاہ بحرو بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بحرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہیں ٹھکانا سرکار کی گلی میں. وہ پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں. سمجھیں گے ہم نیازی
ان کی کرم نوازی سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی جس دن ہوئے روانہ جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں مدینہ جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں۔ انشاءاللہ ضرور مدینہ شریف جائیں گے اور کرم ہوگا تو ضرور، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اپنی دعاؤں کے اندر اپنی التجاؤں کے اندر اخلاص پیدا کریں، عشق رسول کی شمع کو روشن رکھیں، انشاءاللہ ضرور حاضری ہوگی۔ ہم بات کر رہے تھے مدینہ کے فضائل پر، مزید کیا فرمائیں گے؟ ایک واقعہ ہے، ایک خاتون جو کہ عجمی خاتون تھی، وہ مدینہ شریف حاضر ہوئیں اور حضور کے روضے کے قریب بیٹھی ہوئی تھی اور اپنا سلام پیش کر رہی تھی۔ کیا بات ہے! اب ظاہر ہے جو عجمی ہوتے ہیں وہ عربیوں کی طرح عربی نہیں بول پاتے ہیں، تو اب وہ کوشش کر رہی تھی کہ عربی میں جو ہے نا حضور کو سلام عرض کروں، کیونکہ حضور کو عربی زبان پسند ہے۔ کیا بات! سبحان اللہ! اور میں عربی زبان میں اگر حضور کی پسندیدہ زبان میں حضور کو سلام پیش کروں گی تو جلدی قبول ہوگا۔ کیا بات! اب وہ کوشش کر رہی تھی، اتنے میں بہت عشق رکھنے والی خاتون تھی یہ، اچھا، اتنے میں ایک عرب کی خاتون آئی اور عربی انداز میں، عربی لب و لہجے میں خوب القابات لگا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا۔ کیا بات! جب انہوں نے اس چیز کو دیکھا نا تو بے اختیار رو پڑی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اور اب روتے ہوئے حضور کے بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ مجھے تو عربی بولنا ہی نہیں آتی، آقا میں تو بول ہی نہیں پاتی ہوں، میں نے تو ٹوٹے پھوٹے انداز میں آپ کو سلام عرض کیا، کچھ جملے تھے جو کہ میں رٹ کے آئی تھی، میں نے وہی دورہ کر آپ کو سلام عرض کیا۔ یا رسول اللہ یہ جو خاتون آئی ہے نا، کیا بات! اس نے تو بڑے اچھے انداز میں آپ کو عربی لب و لہجے میں بہت ہی اچھے انداز میں آپ کو سلام پیش کیا، اس کا تو قبول ہو جائے گا، میرا تو قبول بھی نہیں ہو پائے گا۔ اللہ اکبر! اللہ! اتنے میں سنہری جالیوں کے اندر سے آواز آتی ہے کہ ہم نے تیرے سلام کو قبول کیا، کیا بات! اور تیرے سلام کے صدقے میں ہم نے اس عربی خاتون کے سلام کو بھی قبول کیا۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! اس بارگاہ میں جو جاتا ہے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، وہاں الفاظ نہیں دیکھے جاتے، وہاں وہاں الفاظ جو ہے وہ عشق دیکھا جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، کوئی کسی بھی زبان میں بات کرے، کوئی کسی بھی جو ہے وہ انداز میں بات کرے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کی بولیوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور دیکھا نا، آپ اپنے جانوروں کی بھی واقعات سنے ہوں گے کہ جو اپنے آقاؤں سے کہہ کر اور اپنے آقاؤں کے سامنے ان کے ظلموں کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے بیان کرتے تھے، اور کیا پیارے انداز میں بیان کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کا مجمع لگا ہوتا تھا، حضور جو ہے وہ کبھی کسی جو ہے وہ جانور کے قریب تشریف لے جاتے ہیں اور کان میں کچھ گفتگو ہوتی ہے، اور صحابہ بھی اتنے نرالے کہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ آپس میں جو ہے وہ جانور محو کلام ہے، محو گفتگو ہے۔
تو صحابہ پوچھ بھی پڑتے ہیں کہ آخر یہ کیا گفتگو چل رہی ہے، کیا اس جانور نے کہا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ اپنے آقا کے مظالم کو میرے سامنے جو ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ تو وہ سب کی بولیاں سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، کوئی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے، آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے، غم خوشی کے وہیں پہ ڈھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک فریاد۔ مرتبہ ہے نا آسمان اور زمین کا مکالمہ ہوا۔ آسمان نے زمین سے کہا کہ میں تجھ سے بلند ہوں، اچھا، میں تجھ سے افضل ہوں۔ بھائی کیسے افضل ہو، کیسے بلند ہو؟ تو آسمان دلائل دیتا ہے کہ میرے پاس چاند ہے، کیا بات ہے، میرے پاس سورج ہے جو پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، وہ سورج میرے پاس ہے، عرش میرے پاس ہے، کرسی میرے پاس ہے، کیا بات ہے، فرشتے میرے پاس ہیں، میں افضل ہوں۔ زمین جو ہے نا اس چیز کو سن رہی تھی اور اس چیز کا اعتراف بھی کر رہی تھی کہ ہاں یہ چیزیں آسمان کے پاس ہیں، یہ چیز میرے پاس نہیں ہے۔ اور جب زمین کو پھر بولنے کی استطاعت دی گئی تو زمین نے کہا کہ یہ سب چیزیں تیرے پاس ہیں اور تو کہتا ہے کہ تو ان چیزوں کو لے کر افضل ہو گیا، نہیں، میں تجھ سے زیادہ افضل ہوں۔ کیا بات ہے، تو آسمان نے حیرت سے کہا کہ یار میرے پاس اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں اور میں اس چیز کا دعویٰ رکھتا ہوں کہ میں تجھ سے افضل ہوں۔ زمین نے کہا نہیں، تو کہا کہ تم بتاؤ کہ تم، زمین سے آسمان کہہ رہا ہے کہ تم بتاؤ کہ تم مجھ سے افضل کیسے ہوئے، حالانکہ تمہارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں۔ صحیح، تو زمین کہتی ہے کہ الحمدللہ میرے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آرام کیا فرمائے۔ بات ہے، سبحان کسی اللہ، بھی چیز کا افضل ہونا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کوئی بھی چیز جو افضل ہوتی ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ لے کر ہی افضل کیا ہوتی بات ہے۔ ہے، کیا بات ہے، نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے۔ نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے نا خم ہو گئی پشت فلک استعان زمیں سے، اللہ اکبر، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہے ہمارا، ہمارا، سن اللہ ہم اللہ پہ اللہ، مدینہ ہے سبحان اللہ، وہ رتبہ ہے ہمارا۔ سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ اسی شاید یہ ایک تو یہ واقعہ ہے کہ زمین افضل ہے یا آسمان افضل ہے۔ کچھ لوگوں نے اس میں بھی اختلاف کیا کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل مکہ افضل ہے آپ یا کیا مدینہ کیا افضل فرمائیں ہے؟ گے اس بارے میں؟ میں اس پر یہ کہوں گا، ہمارے علماء کرام نے جو اس میں کہا ہے نا کہ جب تک، میں نے ابھی ایک جملہ عرض کیا کہ کوئی بھی چیز جو افضل ہوتی ہے نا وہ تبھی جا کے افضل ہوتی ہے جب نبی پاک کے قدموں کو جا کے بوسہ دیتی سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، جب تک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکۃ المکرمہ میں موجود تھے تب تک مکۃ المکرمہ، مکہ معظمہ پوری دنیا میں تمام بستیوں سے افضل تھا۔ کیا بات، سبحان اللہ، اور جب میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینۃ المنورہ تشریف لائے، اب مدینۃ المنورہ تمام جہان سے افضل ہے۔ کیا بات ہے، اور ہم تو عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی؟ کیوں بات بڑھائی ہے؟ واقعی میں حقیقت بھی یہی ہے کہ عشق انسان کو نجات دلاتا ہے۔ اعلیٰ نے فرمایا نا کہ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد۔ چلیں جی، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ تو ظاہر ہے کہ جو عشق والے انداز میں یہی جواب ہے۔ ویسے تو بہت سارے علماء کرام نے اس میں اختلاف کیا اور کئی ساروں نے اپنے اپنے دلائل دیے ہیں، کسی نے مکہ افضل کہا تو کسی نے مدینہ افضل کہا، لیکن اعلیٰ نے فرمایا کہ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے اور یہ ٹاپک ہی اتنا پیارا ہوتا ہے کہ اس پر دل کرتا ہے کہ مزید کلام کیا جائے، مزید جو ہے نا وہ اس پر، اس کی مدینہ منورہ کی یادوں میں انسان کو مگن
رکھا جائے، لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ مزید اور کلام کیا جائے۔ انشاءاللہ پھر کبھی کسی اور پروگرام میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے خوب دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خوب خیال رکھیے گا۔ اس کا جو پہلا ایپیسوڈ تھا اس میں مکے کے فضائل پر گفتگو ہوئی تھی، تو آج مدینہ کے فضائل پہ گفتگو آپ نے سماعت کی ہے۔ مکے کے فضائل پر گفتگو سننا چاہتے ہیں تو اس کا پہلا ایپیسوڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہم اس پروگرام کو اختتام کی طرف لاتے ہیں۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ دعا میں یاد رکھیے، اپنا خوب خیال رکھیے اور FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہاں پیارا کعبہ، یہاں سبز گنبد، وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ، وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا